نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وقال تعالی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ينفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمة علی الحق لا یضرهم من خالفهم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم کا دورہ تفسیر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس دورہ تفسیر کا بنیادی مقصد قرآن حکیم کے اس علم و معارف اور اس کے سیاست و معیشت اور اس کے بنیادی علوم کی ایسی حفاظت کرنا ہے جس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت صحابہ اکرام سے لے کر اب تک اگلی نسلوں تک منتقل کیے جا سکے۔ دین اسلام میں مسلمان جماعت کی بڑی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین کو درست تناظر میں سمجھ کر اگلی نسل تک منتقل کرنے کا اہتمام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا لیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں اس مجمع میں حاضر ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جو یہاں نہیں آ سکے اور غائب ہیں ان غائبین تک میرے اس پیغام کو تم منتقل کر دو۔ جو کچھ یہاں کہا گیا ہے، جو کچھ دین سکھایا گیا ہے، اس دین کے سیکھنے میں جو حاضر ہیں وہ غائب تک اسے پہنچائیں۔ یہ بنیادی فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جماعت پر عائد کیا تھا، وہ اس ذمہ داری کو نبھائے۔ اور پھر یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابھی حدیث خطبے میں نقل کی ہے، کہ یہ علم یعنی علم نبوت، اس کو ہر سچے بعد میں آنے والے پہلے والوں کے خلیفہ خلف کہتے ہیں اسے، جو اپنے آباء و اجداد اور سلف کا صحیح جانشین اور خلیفہ ہو، اس کی نمائندگی کرے۔ اور ایک ہے خلف، اور خلف کا مطلب ہے غیر اہل، نااہل، ناخلف جسے کہا جاتا ہے، نیا خلف۔ قرآن حکیم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے فخلف من بعدہم خلف، کہ انبیاء کے بعد ان کے نااہل خلیفے پیدا ہو گئے، انہوں نے نمازیں ضائع کیں اور خواہشات کے پیچھے چلے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات،
شہوات کی انہوں نے پیروی کی، خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، فسوف یلقون غیا، اور وہ گمراہی میں جا پڑے۔ اس لیے خلف وہ جو اہل جانشین ہے، اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے اپنے سے پہلے والوں کی نمائندگی کرنے کے لیے، خلیفہ نمائندے کو کہتے ہیں، وہ جو نمائندگی کرے پوری وہ جس کا نائب اور جس کا خلیفہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت تک اس علم کو ایسے اہل جانشین اٹھائے رکھیں گے، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، جو عادل ہوں گے، نظریہ عدل پر ان کی تربیت ہوگی، متوازن سوچ رکھنے والے ہوں گے، عدل و انصاف کی ذمہ داریاں پوری کرنے والے ہوں گے، اور وہ آ کر کیا کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کام کریں گے کہ اس علم سے نفی کریں گے تین چیزوں کی: تحریف الغالین و انتحال للمبتلین و تاویل الجاہلین۔ جو دین کے اندر حد سے زیادہ غلو کرنے والے ہیں، حد سے زیادہ دینی تعلیم کے حوالے سے غلو کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جو دین میں تحریفات پیدا کر دی ان کی نفی کریں گے، رد کریں گے۔ اسی طریقے سے باطل لوگوں نے جو جھوٹی باتوں کے دعوے کر کے دین میں داخل کر دیا، باطل کو حق بنا دیا، جھوٹ کو سچ بنا دیا، ظلم کو عدل بنا کر پیش کر رہے ہیں، انہوں نے جو یہ انتحال کیا ہے، جھوٹے دعوے کر کے اس کو دین قرار دیا ہے، اس کی بھی نفی کرے۔ وتاویل الجاہلین، اور جاہل جو علم نہیں رکھتے، جن میں جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، وہ دین کی آیات اور احادیث میں اپنی طرف سے ایسی تعویلات کر کے بیان کریں گے کہ جس سے سرمایہ دار کا مقصد پورا ہو، ظلم کے نظام کی اعلی کاری ہوتی ہو۔ ہوں گے جاہل، اپنے آپ کو مفتی کہیں گے، عالم کہیں گے، اور تعویلات کے ذریعے سے مفادات اٹھائیں گے۔ تین طبقوں کی نفی کرتے رہیں گے، قیامت تک ایسی جماعت برقرار رہے گی۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ احادیث بیان کر کے فرمایا ہے کہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات وہ ہے جو قرآن حکیم نے خود ارشاد فرما دی، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ ذکر قرآن حکیم ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ ذکر ہے، انسان کو بھولا ہوا سبق یاد دلا دیتا ہے، اس کو یاد کرا دیتا ہے کہ اس انسان کی انسانی ذمہ داریاں کیا ہیں، انسانوں کے حقوق اور فرائض کیا ہیں، انسانوں کو ذات باری تعالیٰ سے جو غفلت پیدا ہو گئی ہے، اس غفلت کو دور کر کے ذات باری تعالیٰ سے تعلق پیدا کرا دیتا ہے۔ یہ ذکر ہے، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے۔ القرآن، علوم نبوت، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، ہم نے نازل کی ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تاکید در تاکید، لام بھی تاکید کا ہے،
اور انا بھی تاکید کا ہے کہ ہم بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس میں کوئی ادھر ادھر سے باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ پر قرآن حکیم نے کہا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے اندر کوئی باطل نہیں داخل ہو سکتا، اس کے سامنے سے یا اس کے پیچھے سے۔ دشمن وار کرتا ہے یا سامنے سے یا پیچھے سے، باطل کا اثر حق جماعت پر سامنے سے ہوتا ہے، فرنٹ فٹ پر کھیلتا ہے، یا پیچھے سے چھپ کر وار کرتا ہے۔ قرآن کو نہ آگے سے شیطان کچھ کر سکتا ہے یا شیطانی جماعت، اور نہ پیچھے سے۔ قرآن محفوظ رہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیا ہے۔ وَحَافِظْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہر ایک راندہ درگاہ شیطان سے ہم نے اس کی حفاظت کی ہے۔ تو حفاظت قرآن کیا ہے؟ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ازالۃ الخفا میں بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ حفظنا کہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم نے نازل کیا ہے۔ اس میں مالائے اعلیٰ بھی ہے، مالائے سافل بھی ہے، فرشتوں کا وہ جو اس پوری کائنات کا عالمگیر نظام ہے وہ بھی ہے، اور جو ان فرشتوں کی سی صفات کے حامل انسان، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولو العزم لوگ ہیں، وہ بھی اس نا کے اندر شامل ہیں۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن حکیم جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے وہاں وہ تمام قوتیں اس عمل میں شریک ہیں جو عمل اس کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن حکیم کا نزول اور اس کی حفاظت تمام فرشتوں اور تمام قوتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ قیامت تک اس قرآن حکیم کی حفاظت کرنی ہے، اس میں کوئی باطل نہ آگے سے آئے نہ پیچھے سے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن حکیم پڑھ کر سناتے تھے تو مکے کے مشرک نعوذ باللہ آپ پر اعتراض کرتے تھے کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ تو مجنون ہے، انک لمجنون، تم یہ جو باتیں کر رہے ہو یہ تو نعوذ باللہ جنون کی کیفیت ہے کہ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں آپ۔ اللہ نے کہا کہ یہ جنون نہیں ہے، نحن نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا ہے اور اسی کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ نبی بھی اپنی طرف سے اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کر سکتے، نہ جبرائیل امین کوئی مداخلت کر سکتے، نہ کوئی شیطان اس میں مداخلت کر سکتے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن حکیم نازل کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا اور اس قرآن حکیم کے نزول کے مطابق ایک انسانوں میں انسان اکبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا فیصلہ کیا تو اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ کیا کہ ایک ابو بکر جیسا آدمی اس کے ساتھ پیدا ہونا چاہیے، ایک عمر جیسا، ایک عثمان جیسا، ایک علی المرتضیٰ جیسا، ایک وہ اولو العزم صحابہ، فقہا، محدثین، سیاستدان، غلبہ رکھنے والے صحابہ جو ستاروں کے مانند ہیں، اللہ نے وہ بھی پیدا کیے ساتھ، تاکہ پوری جماعت مل کر قرآن حکیم کے جو مقاصد اور اہداف ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ جیسے ملائے اعلیٰ کی ایک جماعت، ملائے سافل کی ایک جماعت ہے، ایسے ہی اس ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کے زیر اثر وہ جماعت ہو
جس کے قلوب بے اختیار اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی تصدیق کریں۔ جیسے ہی قرآن نازل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آ کر بیان کیا لوگوں کے سامنے، تو فوراً ابوبکر صدیق نے تصدیق کر دی۔ ان کے قلب نے کہا کہ جو بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ بالکل سچ اور برحق صدق پر مبنی ہے۔ اور جن جن صحابہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم ہوا، تو ہر قسم کا جتنا بھی ان کے دلوں پر گرد و غبار پہلے تھا، کفر کا، ظلم کا، ضلالت کا، وہ سب نکل کر صاف ہو کر دل اتنا صاف ستھرا بنا کہ فوری طور پر بے اختیار انہوں نے اس کی تصدیق کا اعلان کر دیا۔ اور جب وہ تصدیق کا اعلان کر دیا تو اس کی حفاظت کے لیے تن من دھن ہر چیز قربان کر دی، ہر چیز قربان کر دی، جان بھی قربان کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا حال ہے، کیا کیفیت ہے تمہارے دل کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ دنیا بھر کی تمام چیزوں سے محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑے کہا کیا مطلب، کیا کہا؟ کہ سوائے اپنی جان کے کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھے۔ ہاتھ پکڑے ہوئے آپ نے یہ جملہ جب کہا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ جو تھوڑا سا اپنے نفس کے حوالے سے استثناء کیا تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ فرمایا کہ اب یہ بات ہے کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب سمجھتا ہوں۔ اب جو اپنی جان سے بھی زیادہ کسی چیز کو محبوب سمجھے گا وہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا، اس کی جان بھی لڑا دے گا، مال بھی لڑا دے گا۔ جو چیز جان سے بھی زیادہ محبوب ہو اس کی عظمت، حفاظت اور اس کے غالب کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ حفاظت جس کو کہا اللہ نے کہ انا لہو لحافظون، اس حفاظت میں وہ صحابہ کرام بھی ہیں جو حضور کے صحبت یافتہ ہیں، اولو العزم، اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں، سراپا عدل ہے۔ بشری تقاضے سے کوئی غلطی یا لغزش ہونا ممکن ہے، لیکن اپنی روح، اپنے نسمے، اپنے نظریے، اپنی سوچ کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ عادل ہے۔ غلطی ہو جانا یہ تو اس انسانی بشر کا کیا ہے؟ سہو ہو جانا، غفلت ہو جانا، نسیان ہو جانا، وہ تو آدم سے وراثت میں ملا ہے۔ لیکن جانتے بوجھتے ہوئے کوئی بات ظلم پر مبنی ان کے وجود سے صادر ہو، ایسا ہونا ممکن نہیں۔ نظریہ عدل پر اتنے پختہ ہیں کہ سراپا عدل ہے، مبالغے کا سوا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم صحابہ سے لے کر قیامت تک ایسے لوگ عدول پیدا ہوتے رہیں گے، ہر دور، ہر زمانے میں۔ لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔ قیامت آنے تک ایک سچی جماعت ظاہرین علی الحق، حق پر غالب ہوں گے،
حق کو غلبہ دینے کے لیے کردار ادا کرنے والے ہوں گے۔ دوسری روایت میں قائمین علی الحق، ایک تیسری روایت میں امۃ قائمۃ علی الحق، جماعت جو حق پر قائم رہے، یعنی نسل در نسل ہر آنے والی نسل میں سے ایسے خلف پیدا ہوتے رہیں گے جس کو گزرنے والی جماعت اپنے علوم منتقل کرتی رہے۔ خاندانوں اور قبیلوں میں نسل کی اور خاندانی روایات نسل در نسل اپنی اگلی اولاد کو منتقل کی جاتی ہیں۔ دنیا بھر کا دستور ہے، کہیں کا بھی انسان ہو، یورپ کا ہو، افریقہ کا ہو، ہندوستان کا ہو، ایشیا کا ہو، چین کا ہو، عرب کا ہو، کہیں کا بھی ہو، انسان کی بنیادی فطرت ہے کہ اس کے آباء و اجداد سے جو روایات، خاندانی روایات، اجتماعی معاملات، وہ ہر آنے والے اپنے بچے کو، اپنی نسلوں کو منتقل کرتے ہیں۔ تو عام طور پر قومیں اور نسلیں اپنے نسلی تفاخر یا خاندانی عظمت اس سے اپنے بچوں کو متعارف کراتے ہیں، ان افکار سے، خیالات سے، قصے کہانیاں سناتے ہیں کہ ہمارے ابا نے یہ کیا تھا، ہمارے دادا نے یہ کیا تھا، ہمارے خاندان نے یہ کیا تھا، ہماری نسل نے یہ کیا تھا۔ بچپن سے ہی دادا بچوں کے دماغوں میں ایک بات ڈالتا ہے، اس لیے کہ بوڑھے کو بولنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، 60 سے اوپر 65 سے اوپر بندہ ہو جاتا ہے نا، پھر بولتا ہے بہت زیادہ۔ اور بچہ جو ابھی پیدا ہوا، نیا نیا آنکھ کھولی ہے، اس کو کہانیاں سننے کی بڑی عادت ہوتی ہے۔ وہ جب تک سنے نہ تو اسے چین نہیں آتا، دادے سے سنے یا دادی سے سنے یا نانے سے سنے یا نانی سے سنے۔ تو اللہ میاں نے ایک نظام بنایا ہے کہ دادے نے بولنا ہے اور پوتے نے سننا ہے، تو دونوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ درمیان میں ابا جو ہوتا ہے وہ تو کام کاجوں میں مصروف ہے، ماں بھی مصروف ہے کام کاج میں، وہ کہانی کہاں سے سنائے گی؟ تو دادا دادی فارغ ہوتے ہیں۔ اب یہ خاندانی نظام تباہ کر دیا گیا، جب سے یورپ کا تم پر تسلط ہوا ہے۔ الگ الگ رہیں گے، الگ الگ رہیں گے تو نسل سے کٹ گئے، جب نسل سے کٹ گئے تو سامراج نے اس کا متبادل، وہ ایک لیپ ٹاپ پکڑا دیا، ایک موبائل پکڑا دیا، اس میں وہ جو امریکی کارٹون ہے، وہ جو فلانے فلانے ملک کے کارٹون ہیں، اپنے نظریے کے مطابق وہ کہانی بچہ دیکھ رہا ہے، وہاں جو وہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ اس کے دماغ پر چسپاں ہو رہا ہے۔ وہ باپ سے بھی کٹ گیا، دادے سے بھی کٹ گیا، اپنی نسل سے بھی کٹ گیا، اپنے مذہب سے بھی کٹ گیا۔ وہ اب ان کا بچہ ہے، ان کی طرح سوچتا ہے، انہی کی طرح کام کرتا ہے، انہی کے برانڈ استعمال کرتا ہے، انہی کا کسٹمر ہے، خاندانی روایات سے کٹ گیا۔ تو یہ جو نسل در نسل منتقل کرنے کا عمل ہے، اگر یہ علم پر مبنی ہو، حقائق پر مبنی ہو، تاریخ ہو، سچی ہو، حق پر مبنی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر تاریخ جھوٹی ہو، وہ بچپن سے ہی بچے کے دماغ میں منتقل کی جائے کہ اسلام کے لیے ملک بنا تھا، اتنا علاقہ فلاں جگہ سے فتح کر لیا، اتنا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، جھوٹی تاریخ بچے کے دماغ میں ڈالی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جھوٹی باتیں سیکھے گا، مصنوعی باتیں ہوں گی، حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو علم بچوں کو منتقل کیا جاتا ہے وہ جو حق ہو، باطل نہ ہو۔ علوم نبوت وہ حقائق پر مشتمل علم ہے، کتاب مقدس قرآن حکیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، انسانیت کی ترقی کا واحد اور حق علم ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم ہر اہل، بعد میں آنے والے اہل، خلیفہ اور جانشین اس علم کو اٹھائیں گے، اس کا بوجھ
یحمل ھذا العلم، اس علم کو اٹھائیں گے، اور اٹھائیں گے کس اساس پر؟ عدول پر۔ اب علم سے کیا مراد ہے؟ قرآن حکیم بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے۔ آج کل کے کچھ نالائق قسم کے شارحین ہیں، حافظ ابن حجر جو بڑے مستند بخاری کے شارح ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں فقہ بھی شامل ہے اس علم میں۔ تو آج کل کے نام نہاد اب کہتے ہیں نہیں جی فقہ شامل نہیں ہے۔ حافظ پر بھی اعتراض ہے، اس میں تو صرف قرآن شامل ہے بس، یا زیادہ زیادہ کچھ حدیثیں شامل ہیں، فقہ کیوں شامل نہیں ہے؟ قرآن کی فقہ، تفقہ، وہ بصیرت جس کی اساس پر کسی ریاست کی سیاست، ریاست کی معیشت، ریاست کا قانونی نظام، ریاست کا سٹرکچر، ریاست کی ترقی کے امور، حکمت و شعور اور تفقہ کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، وہ بھی تو اس میں شامل ہے۔ تفقہ اور فقہ اور حکمت کا ہونا تو لازمی اور ضروری بات ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں میں اس پر گفتگو ہوئی کہ حکمت قرآن اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ جہاں حکم قرآن جاننا ضروری ہے، وہاں اس حکم کی حکمت، اس حکم کو نافذ کرنے کی حکمت عملی، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کا نظام بنایا ہے کہ ایسے عدول، عدل و انصاف، سراپائے عدل، عدل کا نظریہ رکھنے والی جماعت رہے گی جو اس علم نبوت کو، قرآن، حدیث، فقہ اور فقہ ہی کے ذیل میں تصوف، سیاست، معیشت، تاریخ، فلسفہ، وہ تمام علوم ہیں جو قرآن کے غلبے کی حکمت عملی کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر اجتماعی نظام قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام علوم کی حفاظت کریں گے حکمت فاروقی، حکمت صدیقی، حکمت عثمانی، حکمت علوی، حکمت اموی، حکمت عباسی، حکمت بخاری، ترمذی، مسلم، ابو داود، ابو حنیفہ، مالک، احمد، شافعی، یہ ساری حکمت ہے۔ عادل خلفاء اور حکماء، انہوں نے جو حکمت عملی بنائی ہے پوری تاریخ سامنے رکھ کر کہ کیسے انہوں نے اپنے اپنے دور میں حفاظت قرآن اور قرآن کے عملی نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کی ہے۔ اس علم کو برداشت کریں گے، اٹھائیں گے، اس کا بوجھ ان پر ہوگا، اور وہ یہ کام اس لیے کریں گے کہ اس کے ذریعے سے 3 چیزوں کی نفی کریں۔ جن لوگوں نے دین میں غلو پیدا کر دیا، حد اعتدال سے نکال کر انتہا پسندی پیدا کی ہے، ان غلو کرنے والوں نے جو تحریفات کی ہیں، جب آدمی حد اعتدال سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کو دین کے ذمے لگائے، لفظ بدلنے پڑے، معنی بدلنا پڑے، مفہوم بدلنا پڑے تو بدل دیتا ہے، اس کو تحریف کہتے ہیں۔ دین جو ہے وہ تو معتدل ہے، امتن وسطن۔ اب یہ وسط جو ہے، یہ توازن ختم ہو جائے، جیسے خارجیوں کا، جیسے بہت سارے اور فرقوں اور گروہوں کا کہ آیات کی من مانی تشریح، بس ایک آیت لے لی ان الحکم الا للہ، اور باقی ساری آیات کو نظر انداز کر دیا، حاکم من اہلہ و حاکم من اہلیہ والی آیت چھوڑ دی اور ایک آیت لے لی۔ یہ انتہا پسندی ہے، ایسے غلو کرنے والے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان سے حج میں مزدلفہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے ایک صحابی کی ذمہ داری لگائی کہ 7 کنکریاں درمیانے درجے کی لے کر آؤ۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں درمیانے درجے کی لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیتیلی پہ رکھی، بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ ہاں یہ ہے۔ پھر وہاں فرمایا کہ اے ایمان والو لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، ہاکذا ہاکذا ہاکذا، ایسی بات بھائی شیطان کو مارنی ہے کنکری۔ اب ایک غلو یہ ہے کہ بڑا سا پتھر اٹھا کر شیطان کو مارنا شروع کر دو، کہ شیطان کی پٹائی کرنی ہے نا، یا جوتے مارنا شروع کر دو، جیسے کہ آج کل بہت سے بیوقوف یہ وہاں حرکت کرتے ہیں۔ اور یا یہ ہے کہ بجائے کنکری مارنے کے کوئی ریت کی مٹھی پھینک دے، کوئی معمولی سا ذرہ پھینک دے کہ جی یہ میں نے مار دیا شیطان، تو ظاہر ہے دونوں طرف کی انتہا پسندی ہے نا، یہ تحریف ہے۔ غلو فی الدین سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ دین میں ایک بات ایک درجے کی ہے، اس کا درجہ بڑھا دینا یا گھٹا دینا یہ تحریف ہے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ جب دین نے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات متعین کر دیے، ایسے ہی حرام، مکروہ وغیرہ کی ترتیب بتلا دی، تو اب فرض اور واجب کو سنت بنا دینا یا سنت اور مستحب کو فرض بنا دینا یہ تحریف، یہ غلو ہے کہ جو چیز فرض تھی اس کو آپ نے کہہ دیا کہ مستحب ہے، اور جو چیز سنت یا مستحب تھی اس کو فرض بنا دیا۔ جب دین میں تحریف ہوتی ہے تو اس طرح کے انتہا پسند پیدا ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے غالین، غلو کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے اس دین کے حوالے سے، اسلام کے نام پر غلو کرنے والے، انتہا پسندی پیدا کرنے والے۔ آپ بتاؤ اس پورے ہندوستان، متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں پر اسلامی حکومت قائم کرنا فرض نہیں تھا، مسلم اقلیتی علاقہ ہے، غیر مسلم اکثریت میں ہے، ایسی ریاست جہاں مسلمان تھوڑے ہوں، غیر مسلم زیادہ ہوں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ میں ریاست بنائی آپ نے، مدینہ میں آئے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو منتخب کر لیا گیا ریاست مدینہ کے لیے، وہاں آپ نے کیا ہے سیاسی نظام بنایا، حکومت قائم کی۔ لیکن ان غالین نے، غلو کرنے والوں نے مسلمانوں کے دماغوں میں ڈالا کہ جی تمہاری حکومت قائم ہونی چاہیے، تمہاری حکومت قائم ہونی چاہیے، اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے، اور اسلام کی حکومت قائم کرنی ہے تو تمہیں ایک ملک بنانا ہوگا۔ چلو جی، سب کے سب کیا ہے تیار ہو گئے، ملک بن گیا۔ اب یہاں اسلام کی حکومت قائم کرنا فرض ہے، مسلم اکثریتی علاقہ ہے، 98% مسلمان ہیں، لیکن اسلام کی حکومت کا دور دور تک 75 سال ہو گئے کوئی کسی قسم کا نظام موجود نہیں ہے۔ یہ غلو نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس علم کو اٹھانے والے وہ ایسے غالی لوگوں کی تحریف کا رد کریں گے، نفی کریں گے۔ علماء حق نے کی کہ یہ غلو ہے، اس غلو کی اساس پر آج نتیجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان جو اکثریتی علاقہ ہے وہاں سامراجی نظام قائم ہے، کفر کا نظام قائم ہے، غلامی کا نظام موجود ہے۔ حالانکہ ذمہ داری تھی اہل علم کی، خاص طور پر
کہ وہ اس علم کی اساس پر ایسے غالی لوگوں نے جو تحریف کی دین کے اندر، اس کی نفی کریں، رد کریں اس کو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اس علم کے حاملین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انتحال المبتلین، باطل پھیلانے والے، انتحال کہتے ہیں غلط بات کو، باطل بات کو اسلام کی طرف منسوب کرنا، ہے غلط بات، جھوٹ بات، حق نہیں ہے، اس کی نسبت حق کی طرف کرنا، دین کی طرف کرنا۔ تو ان کے ان انتحال کو، اس کی اس نسبت کو، ہے سامراجی نظام، کہتے ہیں اسلامی نظام۔ یہی تو انتحال المبتلین ہے۔ باطل لوگوں نے باطل کو دین سے جوڑ دیا، ہے سودی نظام، نام رکھا ہے اسلامی معاشی نظام۔ جی یہی تو ہے مبتلین کا، باطل کو، سرمایہ داری نظام کو اسلامی نظام بنانا، سودی نظام کو اسلامی نظام کہنا، یہی تو انتحال المبتلین ہے۔ سینکڑوں اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اس قرآن کے علم کے حاملین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان باطل لوگوں کے ابطال کی جو دعوے انہوں نے کیے ہیں، دین کی طرف نسبت کی ہے، اس کی نفی کریں۔ ہمارے اس خطے میں 300 سال سے ایسے غالی اور ایسے باطل پسند مبتلین دو ہی گروہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ انتہا پسند ہوتے ہیں جو اسلام کا چوغا پہن کر اسلام کے نام پر غیر اسلامی چیزوں کو اسلامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو باطل کے پجاری ہوتے ہیں، غلط نظام کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے وہ نظام چلانا ہوتا ہے، اس کا دین کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ انہیں اسلام سے کوئی غرض نہیں، نہ اسلام سے کوئی محبت ہے، اپنی غلطی کو، اپنے غلط نظام کو اسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ بلکہ یہاں لفظ لکھا ہے شارحین نے کہ ادعا، دعویٰ کرتے ہیں، ہے باطل بات، دعویٰ ہوتا ہے، اسلام کا نام کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ اور تیسرا طبقہ کسی سوسائٹی کا ہوتا ہے جاہلین کا۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ دونوں گروپوں کی باتوں کی، جھوٹی اور غلط باتوں کی تعویل کرنا۔ نہیں جی نہیں، وہ جو انہوں نے اسلام بات کہی تھی اس کا یوں مطلب نہیں تھا، یوں مطلب تھا۔ جاہل لڑتے رہتے ہیں۔ وہ انتہا پسند جو دین میں غلو کر رہا ہے اس کی بات بھی تعویل کریں گے، اور وہ جو مبتل، دین حق کو باطل بنانے والا یا باطل کو غالب کرنے والا ہے، اس کی بات کی بھی تعویل کریں گے کہ نہیں جی وہ تو بڑے بڑے مفتی اور شیخ الاسلام ہے، وہ کیسے غلط باتیں کہہ سکتے ہیں۔ تعویلات کا انبار ہوتا ہے جاہلوں کا۔ جاہل ہے، علم نہیں ہے، عقیدت ہے، اور اندھی عقیدت میں باطل کی باتوں کی تعویل کریں گے، اور یا وہ جو انتہا پسند ہے اس کی باتوں کی تعویل کریں گے۔ اور اگر ان دونوں گروپوں سے بھی علیحدہ ہوں تو پھر خود دین کے اندر تعویل کریں گے، بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے جاہل، جہل مرکب میں مبتلا۔ اس نے اپنی رائے سے چیزیں بیان کی، ہے جاہل، کیونکہ اگر بات حق پر مبنی ہوتی تو علم کی بنیاد پر بات کرتا، تو علم تو ہے نہیں۔ اب علم کی پردہ پوشی کے لیے اپنی ذاتی رائے کو پیش کرتا ہے، اور پھر توڑ مروڑ کر اپنی بات جب
بیان غلط ہو چکی ہوتی ہے تو پھر پیچھے سے کوئی بات لے کر آتا ہے کہ جی فلانی آیت کا یہ مطلب ہوگا، فلانی حدیث کا یہ مطلب ہوگا۔ جب ہم سیکھ رہے تھے اور ایک دارالافتاء میں تھے تو بہت سارے مولوی مسجدوں کے جو بیچارے صرف حافظ ہوتے ہیں یا علم پورا نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے، بس پورا سورہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ آتے تھے دارالافتاء میں، کہتے تھے یار یہ مسئلہ کیسے ہے، پھر اپنا مسئلہ بتاتے تھے کہ ہم یہ بتا دیا، ہم نے مقتدی نے پوچھا تھا، میں نے یہ بتا دیا، اب یہ بتاؤ کہ یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ تو میں نے کہا بتایا کیوں تھا بھائی تم نے؟ کہتے نہیں بس اس نے پوچھا میں نے بتا دیا۔ تو اس کو کھینچ تان کر کسی طرح صحیح کرنے کی کوشش کرو، یہی تو تعویل ہے۔ تو بھائی یہ جو تعویل ہے وہ جو بالرائے ہو، جی جہالت پر مبنی ہو، حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، وہ تعویل تو غلط ہے۔ تو 3 طبقوں کا ذکر کیا اس حدیث میں کہ ان تینوں طبقوں کی غلط باتوں سے وہ ایسے عادل جماعت تیار ہو کہ وہ اس علم میں سے جو غلط ہے، باطل ہے، تحریف شدہ ہے، جہالت پر مبنی ہے، اس کا رد کرے، اس کی نفی کرے۔ ایسی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جاری رہے گی، کیونکہ علم محفوظ رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کا جو طریقہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا وہ یہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو قرآن جس لہجے، جس انداز، جس اسلوب، جس تلفظ کے ساتھ نکلا ہے، قیامت تک ہزاروں لاکھوں حفاظ اس کے پوری دنیا میں تسلسل کے ساتھ جاری رہے۔ اس میں ایک حرف، ایک زیر زبر کی تبدیلی نہیں ہے۔ حفاظت انسانوں کے سینوں سے سینوں میں منتقل ہوگی اور پھر ہر انسان کی روح چونکہ ذات باری تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، حضرت الہیہ کی طرف اس کا جذب ہے، کشش ہے، تو جو سچے اور حق لوگ ہیں جن سے اللہ نے کام لینا ہوگا ان کی روحوں کو اس کے ساتھ جوڑ کر اس کی حفاظت پر فرشتے جو مقرر ہیں وہ اس پر یہ ذمہ داری عائد رکھیں گے۔ تو قرآن پاک کا الفاظ کا یاد کرنا یہ بھی محفوظ رہے گا۔ قرآن حکیم کی جو تفسیر اور تشریح ہے حق پر مبنی، سچائی پر مبنی، اس کے فقہا، حکماء، علماء وہ بھی قیامت تک برقرار رہیں گے، ایک جماعت رہے گی۔ پھر اس تفسیر قرآن حکیم کے اس علم کی جو تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، احادیث نبویہ، ان کے پڑھنے پڑھانے والے بھی قیامت تک برقرار رہیں گے، ایک سچی جماعت برقرار رہے گی۔ پھر ان کی اساس پر جو تفقہ اور بصیرت ہے اس کی بھی حفاظت کا نظام کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی اساس پر جو فقہ مرتب ہوئی، اس کا آئینی اور قانونی نظام وضع ہوا حق پر مبنی، اس کی اساس پر جو ریاستیں بنی، جو سیاست اور خلافت وجود میں آئی، جو معاشی ڈھانچہ وجود میں آیا، یہ علم محفوظ رہے گا۔ انسانوں کی لاپرواہی، غفلت اور شیطنت کے زیر اثر اگر ظلم اور کفر کا نظام آئے گا بھی تو علم محفوظ رہے گا، علم کی حفاظت رہے گی، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ اور جس دور کے انسان اس علم کو اپنا لیں گے،
وہ انسانیت کے رہنما ہوں گے، دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے ہوں گے، وہ عدول ہوں گے، عدل کی بنیاد پر نظام قائم کرنے کی ضرورت اور کوشش کریں۔ اور یہاں شارحین نے لکھا ہے کہ وہ علم کی حامل ایک دور میں خواہ ایک ہی شخص کیوں نہ ہو، طائفہ سے مراد ایک شخص بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ امام بخاری نے کتاب و اخبار الاحاد قائم کیا ہے کہ خبر واحد کی حیثیت کیا ہے، وہاں قرآن حکیم کی یہ آیت نقل کی ہے، اور ایسے دوسری آیت میں وَلِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وہاں بھی طائفہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو طائفہ کی تشریح میں امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر ایک فرد بھی ہو تو وہ بھی طائفہ کی تشریح میں شامل ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی کو اساس بنا کر مجدد الفسانی نے کہا تھا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک اہل حق فرد اگر کسی جگہ پر موجود ہے تو وہی سواد اعظم، کثرت افراد کی نہیں ہے۔ تو وہ ایک فرد ہی ہو، اس لیے کسی علاقے کے اندر، کسی بڑی مملکت کے اندر ایک بڑا عالم ضرور ہوگا، اس کے تربیت یافتہ لوگ ہوں گے، ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی، بس قیامت تک۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا بھر سے علوم نبوت کے حاملین سرے سے مٹ جائیں۔ آج شیطان کی سب سے بڑی جو کارستانی ہے شیطانی نظام کی، یہ ان علوم نبوت کو مٹانا ہے۔ اس پورے نظام کی پوری پچھلے 300 سال سے یہ خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے، طریقہ بھی اختیار کیا ہے کہ 3 طرح کے لوگ پیدا ہوں مسلمان معاشروں میں، یا غالی ہوں، یا مبتل ہوں، یا جاہل ہوں۔ بس مبتل وہ جو باطل کا نظام قائم کرنے والے ہوں اسلام کے مقابلے میں، یا ایسے اسلام پسند ہوں جو خارجیوں کی طرح غالی ہوں، دین کی تعلیمات اور احکامات میں غلو کریں۔ تو ایسی غالی پارٹیاں بنانا اس شیطانی نظام کا بنیادی کام ہے۔ یا ایسے باطل افراد تیار کرنا اپنے سیاسی معاشی نظام کے ذریعے سے جو باطل نظام کے اعلی کار ہوں، اور اگر کوئی مسلمان ان سے کہے کہ بھائی تم باطل نظام چلا رہے ہو تو نسبت کر دیں، انتحال کر دیں اسلام کی طرف جھوٹے طور پر۔ تو شیطان کا کام ایسی طاقتیں اور قوتیں پیدا کرنا ہے۔ اور یا کوئی غالی اسلام پسند نہ بن سکے اور مبتل جو ہے سسٹم کا اعلی کار نہ بن سکے تو جاہل رہے، علم نہ پڑھے، حق نہ اس تک پہنچے، جاہلوں کی فوج ظفر بوج پیدا کر دی۔ اب وہ جاہل کئی طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جاہل جو سرے سے دین کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کرتے، نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، نہ فقہ کی، نہ تفسیر کی، ایک وہ جاہل جی سرے سے تعلیم ہی بند کر دی جائے۔ بس اگر مسلمان ہے تو اتنا علم ہو کہ نماز، روزہ، حج جو ظاہری شکل و شباہت ہے وہ اسلام کی، باقی چیزوں سے کورے ہو۔ اور کچھ ایسے جاہل ہیں کہ بظاہر قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے لیکن اس کی فقہ، بصیرت اور حکمت سے جاہل ہوں گے۔ وہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، دوسری روایت میں حلقومہم، کہ وہ قرآن پڑھیں گے، بڑے اچھے قاری ہوں گے، بڑے حافظ ہوں گے، بڑی لے سے پڑھیں گے، لوگ جھومیں گے، وجد میں آئیں گے، لیکن وہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اصل میں وہ غالی ہوں گے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مؤلفت قلوب کو تالیف قلب کے لیے پیسے دے رہے تھے، باقی لوگوں کو نہیں دیے۔ تو ایک آدمی آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدتمیزی کی، کہنے لگا کہ اے محمد عدل سے قائم رہیں، عدل سے منصفانہ طور پر تقسیم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شدید غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کر رہا تو اور کون ہے جو عدل کرے گا؟ کون ہے جو عدل کر سکتا؟ اگر مجھ سے عدل نہیں ہو رہا تو کون ہے؟ عدول کا معیار تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے غضب کو دیکھ کر عمر فاروق نے کہا کہ ذرا اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی دیر میں ہی وہ واپس جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا اسی کی نسل میں سے ایسے لوگ ہوں گے، ان من ذی ھذا، اسی کی نسل میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، تمہارے سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، تمہارے سے زیادہ اچھی نمازیں پڑھیں گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے تیر نکلتا ہے اور واپس نہیں آتا۔ چلایا ہوا تیر واپس آتا ہے؟ نہیں، کبھی دین میں دوبارہ داخل نہیں۔ چنانچہ یہ خارجی جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ گمراہی کا فتویٰ لگایا، یہ وہی خارجی تھے، سارا دن روزہ رکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ساری رات نفلوں میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے، اسی کی نسل میں سے تھے، اسی کے خاندان سے تعلق رکھتے۔ تو کچھ جاہل ایسے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے بڑی قرات کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، عالم بنیں گے، مسئلے بڑے یاد ہوں گے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ایسے اچھی گفتگو کرنے والے ہوں گے، ایسے تصنع و تکلف سے لچھے دار تقریر کریں گے کہ جبڑے سے جبڑا ٹکرائے گا تو لوگ کہیں گے واہ جی واہ، کیسی بات انہوں نے، کیسا نقطہ علامہ صاحب نے بیان کیا ہے جی، لیکن علم سے کورے۔ ایسے جاہل بھی ہیں اور ایسے جاہل بھی ہیں جو اپنے علم اور شعبے کے تو ماسٹر ہیں، پڑھا پڑھا کے، فتوے لکھ لکھ کر، لیکن سیاست سے فارغ ہے، دین کی حکمت اور سیاست کا علم نہیں، جاہل ہے، سیاست کی الف بے نہیں جانتے، لیکن ایسے نیک لوگوں کو سیاست دان اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو جب تمہیں سیاست کا پتہ نہیں تو سیاست میں فتوے کیوں دیتے ہو، رائے کیوں دیتے ہو، ظلم کے نمائندے کی ایجنٹی کیوں کرتے ہو، اس کے حق میں تم اپنے ملفوظات کیوں بیان کرتے ہو جس کو وہ نشر کرتے ہیں؟ سیاست کے جاہل کچھ ہوں گے، جو معیشت کے جاہل کچھ ہوں گے، وہ حکمت قرآن کے جاہل۔ ایسے جاہلین، اب وہ جاہلین تعویل کریں گے نا، سیاست نبوی سمجھی نہیں، علماء ربانی کی سیاست سمجھی نہیں۔ عجیب بات، جنہوں نے ساری زندگی سیاست کی اور انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آزادی کی جنگ لڑی، شیخ الہند حسین احمد مدنی، عبید اللہ سندھی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، ان کی بات تو مانتے نہیں اپنی تعویل کی بنیاد پر، اور خود ظلم کی سیاست کے لیے فتوے داغتے ہیں۔ اعلی کاری کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے جاہل، تو جاہلوں کی بہت ساری اقسام اور بہت سارے درجات، ہر جاہل اپنے اپنے حصے کی تعویل کرتا ہے۔ جس علم سے نابلد ہے تو اس میں تعویل ہی کرے گا نا، حالانکہ علم نام ہے
حقائق پر مبنی معلومات کا، سچائی پر مبنی، جو عقلاً نقلاً کشفاً حقائق کے طور پر ہو، وہ علم ہے، اسے منتقل کرنا ہے۔ اسی لیے ایسے اہل علم کے لیے جو ان تینوں طبقوں کی نفی کریں گے، علم اٹھائیں گے، شریعت کا علم، پختہ کار شریعت کا عالم، اس کے پاس ایسی عقل سلیم ہو کہ جس عقل سلیم کی اساس پر اس شریعت کے علوم کی حکمت، سیاست، معیشت، اجتماعی نظام، عقل و شعور، تفکر اور بصیرت اسے حاصل، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ صلاحیت ہو کہ ملأ اعلیٰ اور ملأ سافل کی زیر اثر ہو، اس کا فہم و بصیرت طریقت کے راستے سے، تزکیے کے راستے سے اپنی اصلاح کر کے حسد، کینہ، بغض، عداوت، تمام چیزیں قلب سے نکال کر تزکیہ کرا چکا ہو، اس کا کوئی ذاتی مفاد کسی علم کے ساتھ وابستہ نہ ہو، یہ عدل ہے۔ اور یہ جب تزکیہ ہوتا ہے، دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، تو ان فرشتوں سے مشابہت، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں تشبہ بالملائکہ یا ملکوت، ملائکہ سے مشابہت اختیار کرتا ہے کہ جو ملائکہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو انہیں حکم دے دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جب ان سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ نورانی اور حقانی فرشتے اس کے دل میں حق کا القاء کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی تعلیمات اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انسانی جسم میں شیطان شیطانی وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، اس کو خطرہ شیطانی کہتے ہیں، اور فرشتہ وہ نورانی خیالات ڈالتا ہے، سچے اور حق خیالات ڈالتا ہے، اس کو خطرہ حقانی یا خطرہ ملکی یا ملکوتی کہتے ہیں۔ تو جتنا قلب صاف اور پاک ہوگا اتنا ہی وہ خیال بھی، وہ رائے بھی، وہ بات بھی، وہ گفتگو بھی حق پر مبنی ہوگی۔ ایک خطرہ حقانی ہے جو بالکل حق کی اساس پر، اور وہ فرشتہ منتقل کرتا ہے اس کے قلب کے اندر۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اتنے بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں اپنے پیر و مرشد صحبت میں نہ رہا ہوتا تو نعمان ہلاک ہو چکا ہوتا، علم میں، تفقہ میں، بصیرت میں، سیاست میں، شعور میں، اتنا بڑا امام، امام اعظم دنیا نے لقب دیا ہے، لیکن قلب کا تزکیہ کرایا اپنے پیر و مرشد سے، اور جب قلب صاف شفاف ہو گیا تو ان کی نظر اتنی تیز، فرماتے ہیں اپنے شاگردوں کو، گزر رہے تھے حمام میں، لوگ نہا رہے تھے، وہاں سے پانی نالی میں آ رہا تھا، امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ پانی جائز تعلق بیوی سے کیا ہے اس کا ہے یا ناجائز تعلق کا نتیجہ ہے، پانی کی تاثیر بتلاتی ہے کہ یہ پانی کون سا ہے، غسل کا صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو عقل، نقل، کشف، 3 چیزیں جو ذرائع ہیں علم کے، جب وہ درست ہوتے ہیں تو وہ حاملین علوم ہیں۔
امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفصیل بیان کی ہے اپنی کتابوں میں، اور جب جمعیت الانصار مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی، اس کا جو سب سے پہلا اس کی کارروائی جس اجلاس میں ہوئی اور وہاں مولانا سندھی نے ایک خطبہ پیش کیا، اس میں یہ عبارت ہی نقل کی، یہ حدیث بیان کی۔ خطبات و مقالات جو مولانا عبید اللہ سندھی کے ہیں، اس میں جمعیت الانصار کا خطبہ ہے، وہاں یہ عبارت شاہ صاحب کی نقل کی ہے۔ بلکہ اسی عبارت کو بنیاد بنا کر مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لوگوں کے ذمے خطابات لگائے تھے میرٹھ کے اجلاس میں اور مراد آباد کے اجلاس میں، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ عبارت دی تھی کہ اس پر آپ نے تقریر کرنی ہے، انہوں نے اسی کی تشریح بیان کی۔ تو یہ علوم اس لیے ہے، قرآن کا علم، قرآن کی حکمت، قرآن کا شعور، قرآن کی تعلیم، یہ علم، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ نے ایک جماعت تیار ہر دور میں کرنی ہے۔ اب کون خوش نصیب ہے جو اس جماعت کا حصہ بنے، اور کون خوش نصیب نہیں ہے، بد نصیب ہے جو اس جماعت کا حصہ نہیں بنتا۔ اب یہ جماعت تیار کرنا یہ اس دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور وہ عدول ہونی چاہیے، نظریہ عدل پر ہونی چاہیے، وہ علم کو اٹھانے والی ہونی چاہیے، وہ علم و شعور رکھنے والی ہو، اور وہ ان تین گروہوں کی چال بازیوں کا رد کرے، غالیوں کا، غالی اسلام پسند، غالی قرآن پسند، غالی حدیث پسند، مبتلوں کا جو سرمایہ داری نظام کی اعلی کاری اور ایجنٹی کا کام کرتے ہیں، اور جاہلین کی تعویل کا۔ تینوں چیلنجز کو سمجھے اور ان چیلنجز کا رد کرے، نفی کرے، علم پھیلائے، یہ ذمہ داری ہے۔ اس دورہ تفسیر کا بنیادی مقصد اپنے علم و فکر کے ان دائروں کو بڑھانا ہے۔ وہ قرآنی علم جس کے ذریعے سے ان تینوں قسم کی گمراہیوں سے بچنا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے علم کو صحیح اور مستند بنانا ہے، حق پر مبنی، حق کی اساس پر، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تغیر و تبدل نہ ہو، اور پھر ان باطلوں، ان غالیوں اور ان جاہلوں کے ان علم کی نفی کرنے کے لیے میدان عمل میں کردار ادا کریں۔ سیکھ لیا، سمجھ لیا عدل کا نظریہ، اب اس کی اساس پر اس دعوت کو لے کر آگے منتقل کرنا، سیکھنا، سمجھانا، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسے سلف کی باتیں یہ خلف لیں جو خود عدول ہوں، صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، اور اس دور میں مجدد الفسانی، امام شاہ ولی اللہ دہلوی، امام عبدالعزیز دہلوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت سندھی، حضرت رائے پوری حضرات، پورا سلسلہ ہے۔ یہ ایک ایسا سلف ہے جس نے ایک شاہراہ اس حقیقت کی متعین کر دی کہ اس علم کی اساس پر جاہلین کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، مبتلین کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، غالیوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے اس جماعت کی، پچھلی 200-250 سالہ تاریخ۔ اسی لیے مولانا سندھی نے حرم پاک میں انہی ائمہ تجدید کے تعارف کے لیے عربی زبان میں کتاب لکھی تھی، التمہید لتعریف ائمۃ التجدید۔ جو علم، جو معرفت، جو معارف، جو تمام جاہلوں، مبتلوں اور اسی طریقے سے جتنے بھی غالی ہیں ان کے رد میں مجدد الفسانی نے جو علم و معارف منتقل کیے، اور اس کی اساس پر جو عملی نظام بادشاہ وقت نے قائم کیا، اورنگزیب عالمگیر نے، اور پھر امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے دور میں
اس کی اساس پر ان تمام غالیوں، مبتلوں، جاہلوں کے مقابلے میں حقانی علم متعین کیا اور ان کی نفی کی، اور پھر اس کا عملی پڑھنے پڑھانے کا اور تحریک آزادی کی جدوجہد کی قیادت امام شاہ عبد العزیز دہلوی نے کی۔ ان 4 شخصیات کو منتخب کر کے مولانا سندھی کہتے ہیں میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ ان مجددین کی تجدید کی تعارف ہے ان کا، یہ سلف ہیں۔ اب ضروری ہے کہ ان کے سچے خلف وجود میں آئیں جو اس علم کی ذمہ داری کو اٹھائیں اور اپنے اپنے دور کے مبتلین، جاہلین اور غالین جو ہیں ان کے مقابلے میں یہ سچا علم، قرآنی علم، حکمت و شعور پر علم منتقل کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ یہ اس جماعت کا تسلسل ہے۔ الحمدللہ دور دراز سے دوستوں نے آ کر اس دورہ تفسیر میں شرکت کی ہے، 1,500-2,000 کے قریب علم حاصل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہم آئے ہیں اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہی حاصل کیا ہے، اور جو کچھ حاصل کر چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اپنے اجتماعی نظام کے تحت آگے منتقل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس مجمع میں حاضر ہے وہ غائبین تک بات منتقل کرے، حجۃ الوداع کے مجمع میں۔ اسی طرح آج جو اس مجمع میں حاضر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائبین کو دعوت دے، ان تک یہ پیغام منتقل کرے، تاکہ ہم اس سلسلۃ الذہب جس کی کامیابی اور جس نے حفاظت علوم قرآنیہ کے لیے کردار ادا کرنا ہے، ہم اس سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی بن سکیں، بڑوں سے علم لیں، آنے والی نسلوں میں منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے یہ ادارہ انہی اساس پر بنایا ہے، ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ۔ علوم قرآنیہ حق بنیادوں پر تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، سیاست، معیشت، تاریخ، فلسفہ وغیرہ وغیرہ 10 امور متعین کیے تھے جب ادارہ بنا تھا، اغراض و مقاصد میں ہمارے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ان کو آگے منتقل کرنے کے لیے یہ مرکز قائم کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے دوستوں نے پوری توجہ سے، پڑھانے والوں نے توجہ سے پڑھایا اور پڑھنے والوں نے توجہ سے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، پڑھایا ہے، اسے قبول فرمائے اور اس علم کا نور ہمارے دلوں میں منتقل کرے، اور ہمیں یہ ہمت اور توفیق دے کہ اس کے ذریعے سے ان تینوں باطل جماعتوں کے مقابلے پر ان کے غلط فکر اور نظریہ اور غلط نظریات کا رد کر کے اس حق علم کو منتقل کرنے کے لیے ہم اجتماعی طور پر کردار ادا کریں۔ اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس جماعت کا حضرت نے ذکر کیا ہے کہ وہ حق پر قائم رہے گی آخر وقت تک، ہم اس کا حصہ بن پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں، کوتاہیوں کو دور کرے اور ہمیں قرآن حکیم کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اس کی اساس پر کام کرنے، دعوت دینے، نظریہ سکھانے، تعلیم دینے، تربیت کرنے اور اجتماعی طور پر، جماعتی طور پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔